شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک بچہ جس نے ایک ایسا خواب دیکھا جو صرف خواب نہیں بلکہ ایک آنے والی حقیقت تھی۔ یہ کہانی ہے تاجدار حسن حضرت یوسف علیہ السلام کی، ایک ایسی کہانی جسے قرآن مجید نے احسن القصص کہا، لیکن اس خوبصورت کہانی کے پیچھے درد بھی ہے، حسد بھی ہے اور آزمائش بھی۔ کنعان کی سرزمین، جہاں ایک عظیم نبی رہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کے کئی بیٹے تھے، لیکن ان سب میں ایک بیٹا سب سے زیادہ عزیز تھا، اور وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان سے چھوٹے ایک بھائی بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ نور سے بھرا ہوا، ان کی معصومیت دلوں کو چھو لینے والی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کے لیے کچھ زیادہ ہی تھی، اور یہی بات ایک دن مسئلہ بننے والی تھی۔ ایک رات چھوٹے یوسف نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند سب ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے اور کہا، ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیان کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے سنا اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ وہ بھی ایک پیغمبر تھے۔ انہیں سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ یہ خواب ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا، بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور شیطان اسی حسد کو بھڑکاتا ہے۔ یہ ایک باپ کی نصیحت تھی جو آنے والے طوفان کو پہلے ہی محسوس کر چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ نیک اور اچھی خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے باپ، ہمارے دادا اور ان کے باپ پر رحمتیں نازل کی ہیں، اسی طرح وہ تم پر رحمت اور برکت نازل فرمائے گا اور تمہیں برگزیدہ شخصیت بنائے گا۔ دوسری طرف بھائیوں کے دل میں ایک چنگاری جل رہی تھی۔ وہ کہتے، ہمارے والد ہمیں چھوڑ کر یوسف کو زیادہ کیوں چاہتے ہیں، جبکہ ہم جوان ہیں، طاقتور ہیں، کام دھندا کرتے ہیں، ہر طرح سے باپ کو ہم سے
فائدہ ہے یہ سوال آہستہ آہستہ حسد میں بدلتا گیا، اور پھر یہی حسد نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ تھا کہ یوسف کو کہیں دور لے جا کر ختم کر دینے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھائی بھائی نہ رہے۔ انہوں نے ایک دن اپنے والد سے کہا، ابا جان، ہم لوگ جا رہے ہیں شکار کرنے، یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل گھبرا رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے کہا کہ ہم جوان ہیں، مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ہر طرح اس کا خیال رکھیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مجبور ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ انکار نہ کر سکے۔ دوسرے دن سب بھائی یوسف کو ساتھ لے کر نکلے۔ راستہ خاموش تھا، لیکن دلوں میں طوفان تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ ان سوتیلے بھائیوں میں سے ایک بھائی ایسا بھی تھا، کہا جاتا ہے وہ بڑا بھائی روحیل تھا، جو نہیں چاہتا تھا کہ یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ اس لیے اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اسے جان سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ہم اتنا بڑا گناہ مول لیں، چلو اسے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اس نے یہ سوچ کر کہا کہ کبھی کوئی قافلہ ادھر سے گزرے گا تو شاید جان بچ جائے، یا اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ہم بعد میں آ کر پھر اسے نکال لیں گے۔ انہوں نے یوسف کو ایک گہرے کنویں کے کنارے لا کر کھڑا کیا۔ چھوٹا سا بچہ اپنے ہی بھائیوں کے درمیان، گو کہ وہ سوتیلے تھے۔ اچانک انہوں نے اسے پکڑا اور کنویں میں ڈھکیل دیا۔ اندھیرا، تنہائی اور خوف، لیکن اللہ نے اسی لمحے وحی فرمائی، ایک دن آئے گا تم ان سب کو ان کا یہ کام یاد دلاؤ گے۔ یہ ایک وعدہ تھا جو مستقبل میں پورا ہونا تھا۔ ایک خواب سے شروع ہونے والی کہانی اب ایک کنویں کی گہرائی میں پہنچ چکی تھی، لیکن کیا یہ انجام تھا یا ایک نئے سفر کی شروعات؟ کیا یوسف علیہ السلام اس اندھیرے سے نکل سکیں گے؟ یہ جاننے کے لیے اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیں۔